اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حماسہ حسینی باب سوم مجلس نمبر 2، پیغام رسانی کے وسائل اور ذرائع۔ ہم پچھلی مجلس میں کہہ چکے ہیں کہ کسی پیام کی کامیابی کے لیے 4 شرطیں ضروری ہوتی ہیں، جن میں سے پہلی شرط خود پیام کی ماہیت اور اصلیت سے متعلق ہے۔ پیام کا غنی ہونا اور اس کی باطنی قوت ہے، بلکہ قرآنی الفاظ میں خود پیام کی حقانیت ہے۔ یہ ایسی شرط ہے جس کا تعلق پیغام پہنچانے والے سے نہیں ہے بلکہ خود پیغام سے ہے، کیونکہ پیام کی حقانیت اس کی کامیابی کا بہت قوی سبب ہوتی ہے۔ نہ علم اور نفسیات کی روح سے تردید ہو سکتی ہے، نہ دینی اور مذہبی منطق کی روح سے۔ قرآن مجید اس بات پر اصرار کرتا ہے کہ اگر کوئی بات حق اور حقیقت ہو تو خود اس کا حقیقت ہونا ہی اس کی بقا کا ایک سبب بن جاتا ہے، اور کسی پیام کا باطل ہونا، کھوکھلا ہونا، بے فائدہ ہونا اور بے اثر ہونا اس کی فنا کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور یہ ایک ایسا سبب ہوتا ہے جو اسے اندر سے ختم کر دیتا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید ایک مسئلہ ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے۔ اس آیت کے آخری حصے کا مطلب مختصر طور پر بیان کرتا ہوں۔ بارش کے آنے اور زمین پر پانی کی دھار بہنے کا موضوع بیان کرنے کے بعد اور یہ بتانے کے بعد کہ ہر ندی، نہر، چھوٹی یا بڑی، اپنے اپنے ظرف کے مطابق پانی لیتی ہے، اور دھار کے بہاؤ کے درمیان اس پر جھاگ آ جاتا ہے جو کبھی کبھی پانی کو اوپر سے ڈھانک لیتا ہے۔ آیت فرماتی ہے لیکن جھاگ ختم ہو جاتا ہے، اور جو چیز لوگوں کے حق میں مفید اور نفع بخش ہوتی ہے یعنی خود پانی باقی رہ جاتا ہے۔ بعد میں کہتی ہے یہ مثل حق اور باطل کی مثل ہے۔ پیام کی کامیابی کے دوسرے اسباب بھی ہوتے ہیں جن کا تعلق اس کی ماہیت اور مشمولات سے نہیں ہوتا۔ جس وقت کوئی پیام یہ چاہے کہ ایک روح سے دوسری روح تک پہنچ جائے، لوگوں کی روح میں سرائیت کر جائے اور سماج میں اندرونی طور پر اثر و نفوذ کر جائے، بلا شبہ کسی پیام کے پہنچانے والے کا محتاج ہوتا ہے۔ پیام پہنچانے والے کی خصوصیات، شخصیت اور لیاقت اور وہ شرائط جو پیام رساں میں موجود ہونا چاہیے ایک ایسا موضوع ہے جس پر ہمیں الگ گفتگو کرنا چاہیے۔ ایک اور سبب وہ وسائل اور ذرائع ہیں جو پیام پہنچانے میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ پیام پہنچانے والے کو ایسے وسائل و ذرائع کی ضرورت پڑتی ہے جن سے وہ اس پیام کو لوگوں تک پہنچاتا ہے جسے پہنچانے کا اس کو حکم ملا ہوتا ہے۔ چوتھا سبب پیام پہنچانے والے کا طریقہ اور ڈھنگ ہوتا ہے۔ پیام پہنچانے کی کیفیت۔ پس وہ چاروں اسباب جو کسی پیام کی کامیابی یا ناکامی کے ذمہ دار ہوتے ہیں مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، پیام کی اصلیت یعنی حقانیت اور اس کے مشمولات کا غنی ہونا۔ نمبر 2، پیام پہنچانے والے کی خاص شخصیت۔ نمبر 3، پیام پہنچانے کے آلات و وسائل۔ نمبر 4، پیام پہنچانے کی کیفیت، طرز اور ڈھنگ۔ میں پیام پہنچانے کے آلات و وسائل کی گفتگو جاری رکھتا ہوں۔ اگر کوئی پیام لوگوں تک پہنچاتا ہے تو بے شک اسے وسائل و آلات کی ضرورت ہے۔ میں آپ تک کوئی پیام پہنچانا بھی چاہوں تو میرے لیے کسی وسیلے کے بغیر ایسا کرنا ممکن نہیں، یعنی میں اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے اس پیام کو اشراق کے طریقے سے آپ کے دل میں نہیں ڈال سکتا۔ وہ کم سے کم چیز جسے میں کام میں لا سکتا ہوں خود بات ہے، لفظ ہے، قول ہے، تقریر ہے، کتاب ہے، لکھنا ہے، نثر ہے، شعر ہے۔ خود یہ ممبر بھی اس وقت یہاں رکھا ہوا ہے، تبلیغ کا ایک وسیلہ اور آلہ ہے۔ یہ مائکروفون جو یہاں لگا ہوا ہے خود بولنے اور پیام پہنچانے کا ایک ذریعہ اور آلہ ہے، اور اسی طرح دوسرے ہزاروں وسیلے ہیں۔ البتہ پیام الہی کے پہنچانے کی پہلی شرط یہ ہے کہ ہر قسم کے وسیلے سے کام نہیں لے سکتے، یعنی اس غرض سے کہ پیام الہی پہنچا دیا جائے اور اس کے لیے مقصد پاک و پاکیزہ ہے۔ انسان کو یوں نہیں سوچنا چاہیے کہ جو بھی وسیلہ ہاتھ لگے جائز ہو یا ناجائز، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کام میں لے آئیں، یعنی نتیجے وسیلوں کو جائز بنا دیتے ہیں۔ یعنی جب مقصد اچھا ہو ابتدا پر نظر نہ ڈالو، ایسا اصول ناقابل قبول ہے۔ ہم اگر کسی مقدس مقصد کی خاطر قدم اٹھانا چاہتے ہیں تو ایک مقدس وسیلے یا ایک جائز وسیلے سے کام لے سکتے ہیں۔ اگر وسیلہ ناجائز ہو تو اس کی طرف مڑ کر نہ دیکھیں۔ اس مقام پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایسے مقاصد کے حصول کی خاطر جو اپنی جگہ شرعاً جائز ہیں ایسے وسائل استعمال کرتے ہیں جن کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ وسائل ناجائز ہیں۔
جو لوگ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم ایسا مقصد رکھتے ہیں اور یہ اس کا وسیلہ ہے، خود وہی وسیلہ ان کے لیے مقصد کی حیثیت رکھتا ہے۔ مثال کے لیے ہم ایک پرانا موضوع شبیہ خوانی لیتے ہیں جو تہران میں زیادہ ہوتی تھی، جو در حقیقت سانحہ کربلا کی ایک طرح کی نمائش ہوتی تھی۔ واقعہ کربلا کی نمائش اپنی جگہ کوئی حرج نہیں ہے اس لحاظ سے کہ نمائش ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ خود شبیہ خوانی کا مسئلہ لوگوں کا مقصد بن گیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام، داستان کربلا کا مظاہرہ اور اس سانحے کی تجسیم ہرگز مد نظر نہیں رہی تھی۔ شبیہ خوانی میں ایسی ہزاروں باتیں داخل ہو گئی تھیں جنہیں سانحہ کربلا اور امام حسین علیہ السلام کے سانحے کے علاوہ ہر بات سے متشابہ کہا جا سکتا تھا۔ پھر ان شبیہ خوانیوں میں کیسی کیسی بے ایمانیاں، ہوس پرستیاں، جھوٹ اور دھوکے بازی ہوتی تھی کہ لوگ کبھی کبھی تو قطعی امر حرام کے مرتکب ہونے لگتے تھے۔ وہ کسی بات کے پابند نہیں تھے۔ بچپن کی یہ بات مجھے یاد ہے کہ اپنے اسی محلے میں جس کا نام فریمان ہے، شبیہ خوانی کا معاملہ برابر ہمارے والد مرحوم رضوان اللہ علیہ اور لوگوں کے درمیان جھگڑے کا سبب بنا رہا۔ اگرچہ مرحوم کا جو اثر لوگوں پر تھا، اس کے تحت بہت بڑی حد تک اس علاقے میں انہوں نے اس مسئلے کو روک دیا تھا، لیکن ہمیشہ اس بارے میں ایک کشمکش برابر جاری رہتی تھی۔ وہ فرماتے تھے کہ آپ امام حسین علیہ السلام کے نام سے ایک مسلمہ حرام کام کرتے ہیں اور یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ میں جن دنوں قم میں تھا مجھے یاد ہے وہاں بھی لوگوں میں بہت سی فضول نمائشوں اور شبیہوں کا رواج تھا۔ ابتدائی برسوں میں مرحوم آیت اللہ بروجردی موجود تھے جو غیر معمولی قوت اور اثر کے مالک تھے۔ محرم سے پہلے ان سے یہ کہا گیا کہ ہماری شبیہ خوانی کا یہ طریقہ ہے۔ انہوں نے لوگوں کو بلایا، تمام انجمنوں کے صدر ان کے مکان پر آ گئے۔ آپ نے ان لوگوں سے پوچھا کہ آپ لوگ کس کی تقلید کرتے ہیں؟ سب بولے ہم آپ کے مقلد ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ اگر آپ میری تقلید میں ہیں تو میرا فتویٰ یہ ہے کہ آپ یہ شبیہیں جس طرح نکالتے ہیں حرام کام ہے۔ ان لوگوں نے نہایت صفائی سے آقا بروجردی سے عرض کیا کہ ہم سال بھر آپ کی تقلید کرتے ہیں لیکن ان 3-4 دن تک ہرگز آپ کی تقلید نہیں کریں گے۔ یہ کہہ کر چلے گئے اور اپنے مرجع تقلید کی بالکل پرواہ نہیں کی۔ اس بات سے اچھی طرح معلوم ہو جاتا ہے کہ مقصد امام حسین علیہ السلام نہیں، مقصد اسلام بھی نہیں ہے، بلکہ مقصد نمود و نمائش ہے جس سے دوسرے ہی کام لیے جاتے ہیں یا کم سے کم ایک لذت حاصل کی جاتی ہے۔ یہ ایک پرانی شکل تھی۔ ہم اس کی ماڈرن شکل آج ان نمائشوں میں دیکھتے ہیں جو عارفوں اور فلسفیوں کے لیے وقتاً فوقتاً ملکی اور بین الاقوامی سطح پر کسی بڑے عارف مثلاً مولوی مثنوی کے نام پر ایک بہت بڑی کانفرنس کے عنوان سے تشکیل دیتے ہیں۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ صوفیہ سما کی محفل برپا کرتے ہیں۔ ہم اس کی ماڈرن جدید شکل آج ان نمائشوں میں دیکھتے ہیں جو عارفوں اور فلسفیوں کے لیے وقتاً فوقتاً ملکی اور بین الاقوامی سطح پر کسی بڑے عارف مثلاً مولوی مثنوی کے نام پر ایک بہت بڑی کانفرنس کے عنوان سے تشکیل دیتے ہیں۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ صوفیہ سما کی محفل برپا کرتے ہیں، جبکہ خود محفل سما میں 1000 باتیں ہوتی ہیں۔ بہرحال میں مان لیتا ہوں کہ وہ صوفی بزرگ مجلس سما بھی منعقد کرتے تھے۔ وہ شرعی اعتبار سے جائز تھی یا ناجائز اس سے بھی بحث نہیں، لیکن اس مجلس سما کا یہ ڈھنگ مسلم اور مستند نہیں تھا کہ جس میں ایسے 4 نچنیوں اور گویوں نے شرکت کی ہو کہ جو کچھ ان کی سمجھ میں نہ آئے وہی عرفانی معنی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جس وقت مولوی مانی کا 700 سالہ جشن مناتے ہیں تو ایک بے مثال کام یہ کیا کہ نچنیوں کی ایک ٹولی لے آئے اور محفل سما آراستہ کر دی۔ ہوس پرستی کی محفل، یہ بھی مولویوں کی شان ہے۔ اگر شرعاً حلال ہو تو جائز وسائل سے کام لینا چاہیے۔ دوسری طرف پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کو شرعاً جائز وسائل کام میں لانے کے لیے بھی بڑی مشکل سے راضی کرنا پڑتا ہے کہ جناب ان وسائل کو کام میں کیوں نہیں لاتے۔ یہی لاؤڈ اسپیکر جب پہلی بار آیا تو آپ جانتے ہیں کہ اس کی کتنی مخالفت ہوئی تھی۔ سبحان اللہ! آواز کے لیے لاؤڈ اسپیکر ایسا ہی ہے جیسے آنکھ کے لیے اینک اور کان کے لیے ایئر فون۔ جب انسان بہرا ہو جاتا ہے تو ایئر فون لگا لیتا ہے،
جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے نہیں سن پاتا تھا اب سن لیتا ہے۔ قرآن پہلے نہیں سن پاتا تھا، اب قرآن بہتر طور پر سن لیتا ہے۔ گالی بھی پہلے نہیں سن پاتا تھا، اب گالی خوب سن لیتا ہے۔ یہی بات مائکرو فون کی ہے۔ مائکرو فون کسی حرام کام سے مخصوص نہیں ہے۔ اس آلے سے کام لینا حرام ہے جس سے فعل حرام کے سوا اور کوئی کام نہ لیا جا سکے۔ مثلاً صلیب جو شرک کی ایک علامت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یا مثلاً بت یعنی مورتی۔ لیکن ایسے آلے کا استعمال کیوں حرام ہو جو حرام کام میں بھی استعمال ہوتا ہے اور حلال کام میں بھی؟ ایک بہت مشہور وائز کا بیان تھا، لاؤڈ اسپیکر ایجاد ہوئے سال ہی ہوا تھا، ہم بھی ابھی تازہ لاؤڈ اسپیکر سے تقریر کر رہے تھے اور بقول ان کے نیا عیش کر رہے تھے۔ یہ لاؤڈ اسپیکر وائزوں کی جان پر بہت حق رکھتا ہے۔ اگر آپ 30 سال پہلے کے زمانے کا تصور کریں تو 70 سال کی عمر تک پہنچنے والے وائز بہت ہی کم پائیں گے۔ بیشتر وائز 40-50 سال کی عمر تک ایک طرح سے مر جایا کرتے تھے۔ انہیں لاؤڈ اسپیکر نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ چیخنا پڑتا تھا۔ یہ موٹر بھی نہیں ہوتی تھی جو تقریر کے بعد موٹر پر سوار ہو سکیں۔ خچر یا گدھے پر سوار ہوتے تھے جو جاڑوں میں ان کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا تھا۔ وہ لوگ بیشتر جوانی ہی میں مر جاتے تھے۔ لاؤڈ اسپیکر نے ان کی مدد کی، لیکن ابھی تک لاؤڈ اسپیکر عام نہیں ہوا تھا۔ یہ طے ہوا تھا کہ میں ایک بڑی مجلس میں تقریر کروں گا۔ لاؤڈ اسپیکر بھی لگا دیا گیا تھا۔ مجھ سے پہلے ایک صاحب تقریر کرنے لگے۔ جیسے ہی وہ تقریر کرنے لگے بولے، شیطان کے اس چرخے کو یہاں سے ہٹا دو۔ شیطان کا چرخہ لوگ ہٹا لے گئے۔ ہم نے دیکھا کہ اگر ہم اس بات کو پی گئے اور کچھ نہ بولے اور لوگ شیطان کے چرخے کو ہٹا لے گئے تو پھر کبھی اسے استعمال نہیں کر سکیں گے۔ مجھے ممبر پر آنے کی دعوت دی گئی اور جیسے ہی میں جا کر ممبر پر بیٹھا میں نے کہا کہ شیطان کی اس سواری کو لے کر آؤ۔ مطلب یہ ہے کہ اس قسم کی دقیانوسی سوچ اور تنگ نظری بے موقع ہے۔ لاؤڈ اسپیکر کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ریڈیو، ٹیلی ویژن اور فلم بھی اپنی جگہ بے قصور ہیں۔ ان کے مشمولات کیا ہیں؟ ریڈیو جو کچھ کہا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ ٹیلی ویژن پر جو کچھ کہا جاتا ہے اور جو کچھ دیکھا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ فلم میں جس شے کا مظاہرہ کیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ اس معاملے میں انسانوں کو دقیانوسیت نہیں دکھانا چاہیے، اور جو چیز اپنی جگہ حرام نہیں ہے بلکہ شرعاً جائز ہے، اسے شرعاً ناجائز کیوں بتایا جائے؟ یہ جاننے کے لیے کہ تاریخ اسلام میں انہی وسائل سے جو اس زمانے میں موجود تھے کیا کیا کام لیے گئے ہیں اور اسلام کا پیغام پہنچانے میں ان وسائل نے کتنی غیر معمولی کامیابی دکھائی ہے، اس نقطے پر توجہ فرمائیے۔ کیا کبھی آپ نے قرآن مجید کی آیات کی فصاحت، بلاغت اور سلاسیت، ان آیات کی روانی اور ان آیات کی دلکشی کے موضوع پر بھی غور کیا ہے؟ قرآن کی 2 خصوصیات ہیں۔ ایک خصوصیت اس کے مشمولہ موضوعات و مطالب ہے جنہیں حقانیت کہتے ہیں، اور دوسری اس کی زیبائی۔ قرآن کو آدھی کامیابی اس لیے ہے کہ یہ حسین کلام ہے، علم و دانش کا کلام ہے۔ قرآن انسان کی حد سے بڑھ کر فصاحت رکھتا ہے اور اس کی تاثیر اس کے حسن کی مرہون منت ہے۔ کلام کی فصاحت اور دل فریبی خود اس بات کا وسیلہ ہوتی ہے کہ وہ کلام خود ہی اپنے مطالب دوسروں تک پہنچا سکے۔ قرآن مجید اپنی اس فصاحت اور دلکشی پر کس قدر ناز کرتا ہے، اس سلسلے میں کتنی گفتگو کرتا ہے، اور آیات قرآنی کی تاثیر سے متعلق بھی قرآن میں کیسی کیسی گفتگو ہوئی ہے۔ قرآنی اسلوب کی یہ تاثیر اس کی فصاحت اور دلکشی ہے۔ اس حقیقت کو جو موجود تھی اور ہے قرآن بیان کرتا ہے۔ سب سے اچھی اور سب سے حسین بات کہ کتاب ہے مثانی، مثانی سے جو بھی مراد ہو۔ میں خوف خدا کا ذرا سا شائبہ بھی ہے۔ جس وقت قرآن سنتے ہیں کانپ اٹھتے ہیں، انہیں جھرجھری آ جاتی ہے۔ اور ایک اور آیات میں فرمایا ہے، یہ کچھ آیات میں ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے جو قرآن سنتے وقت زمین پر جھک جاتے ہیں۔ یا بعض عیسائیوں کے بارے میں کہتا ہے، جس وقت قرآن کی آیات سنتے ہیں ان کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ دراصل ملک حبش میں انقلاب کس طرح آیا؟ انقلاب حبشہ کی ابتدا کس بات نے کی؟ حبشہ مسلمان کیسے ہوا؟ اور حبشہ کے اسلام کا منشا کیا تھا؟
کیا قرآن اور قرآن کی حسن و دل فریبی کے علاوہ اور کچھ تھا؟ یہ لمبا چوڑا قصہ کیا تھا کہ حضرت جعفر ابن ابی طالب علیہ السلام حبشہ میں اس دربار میں پہنچتے ہیں جو سلطنت کے رعب اور دبدبے کے ساتھ لگایا گیا تھا۔ پھر وہ قرآن کی آیات سورہ طٰہٰ پڑھنی شروع کرتے ہیں تو دربار میں ایک انقلاب سا برپا ہو جاتا ہے۔ قرآنی کلام اپنے طرز بیان، فصاحت، روانی، دلکشی اور قوت اثر سے اس قدر مالا مال ہے کہ دلوں کو مسخر کر لیتا ہے۔ عوام میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی کامیابی ان کی فصاحت کی مرہون منت ہے۔ نہج البلاغہ کی تالیف کو 1000 سال گزر چکے ہیں، یعنی اس کی کتابی شکل میں آنے کے بعد 1000 سال گزر چکے ہیں، اور اس کی تقریروں کی انشاء یعنی تصنیف کو تقریباً 1400 سال گزر چکے ہیں۔ اس کتاب نے ماضی میں بھی اور آج کے زمانے میں بھی اپنا بلند مقام بدستور قائم رکھا ہے۔ میں نے ایک بار پرانے اور نئے زمانے یعنی امیر المومنین علیہ السلام کے وقت سے اس زمانے تک کی تحقیق کر کے دیکھا کہ عرب کے تمام ادیب اور فصیح انشاء پرداز فصاحت و بلاغت کے نقطہ نظر سے امیر المومنین علیہ السلام کے کلام کے سامنے خاضع ہیں۔ کہتے ہیں مصر میں آخری برسوں میں شکیل ارسلان کے لیے، جسے لوگ امیر البیان یعنی امیر سخن کہتے تھے، لوگوں نے ایک جلسہ ترتیب دیا تھا۔ اس کے نام کو افتخار بخشنے کے لیے گویا اس کی قدردانی اور عزت افزائی کے لیے جلسے کا اہتمام کیا تھا۔ اس میں ایک شخص نے شکیل ارسلان کے بارے میں تقریر کی اور اس کا امیر المومنین سے موازنہ کر کے یہ کہہ دیا کہ جس طرح حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے زمانے میں امیر سخن تھے، اسی طرح یہ شکیل ہمارے زمانے کا امیر بیان اور امیر سخن ہے۔ جس وقت خود شکیل اسٹیج پر پہنچا وہ بہت غصے میں تھا۔ کہنے لگا، آپ کیا مز خرافات، جھوٹی سچی کا ملمہ کر رہے ہیں؟ میرا حضرت علی علیہ السلام سے مقابلہ کرتے ہیں؟ میں تو حضرت علی علیہ السلام کے جوتے کے تسمے کے برابر بھی نہیں ہوں۔ میرا ذکر کہاں اور حضرت علی علیہ السلام کا ذکر کہاں؟ ہم اپنے ہی زمانے میں دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ جن کے دل بہت پاک اور صاف ہیں، جس وقت حضرت علی علیہ السلام کا کلام سنتے ہیں ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگتے ہیں۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ حسن کلام کے باعث ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے پاس اپنے زمانے میں اس کی بہت زیادہ مثالیں تھیں۔ آپ کے اس خطبہ الغرہ کے بارے میں جو بظاہر آپ علیہ السلام نے صحرا میں دیا تھا، لکھا ہے جس وقت حضرت علی علیہ السلام کے کلمات ختم ہوئے سب لوگوں کا یہ حال تھا کہ اشک جاری تھے۔ حمام نامی ایک شخص نے امیر المومنین علیہ السلام سے عرض کیا، میرے سامنے ذرا پرہیزگاروں کی تصویر کشی کر کے دکھائیے۔ پہلے تو حضرت نے انکار کیا، دو تین جملے کہے، لیکن اس نے کہا یہ کافی نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ میری خاطر پرہیزگاروں کی مکمل تصویر کھینچ دیجیے۔ حضرت علی علیہ السلام فی البدیہہ متقیوں کی حالت بیان کرنے لگتے ہیں۔ متقیوں کی راتیں ایسی گزرتی ہیں، ان کے دن اس طرح کٹتے ہیں، ان کا لباس ایسا اور لباس پہننے کا طریقہ ایسا ہوتا ہے، ان کا سماجی میل جول اس قسم کا ہوتا ہے، وہ قرآن اس طرح پڑھتے ہیں۔ میں نے ایک بار شمار کیا تھا، آپ علیہ السلام نے اپنے فی البدیہہ 40 جملوں میں متقیوں کی 130 اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ یہ شخص حمام جیسے جیسے سنتا گیا اس کے دل کی آگ بھڑکتی گئی۔ اچانک اس نے ایک چیخ ماری اور مر گیا، بالکل بے جان ہو گیا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، بات اگر پرتاثیر اور دل اگر قابل ہو تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب دعاؤں کے پیچھے چلتے ہیں۔ دعا میں انسان خدا سے بات چیت کرتا ہے، اگرچہ لفظ اور بات میں کوئی تاثیر نہیں ہوتی، پھر بھی ہماری دعائیں فصاحت اور دلکشی کی بلند ترین سطح پر پہنچی ہوئی ہوتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعا کے مطالب انسان کے دل تک پہنچانے میں دعا کی دلکشی مدد کرتی ہے۔ مؤذن کا خوش الحان ہونا کیوں مستحب ہو؟ یہ بات فقہ اسلامی میں آئی ہے۔ اللہ اکبر کے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے کوئی خوش الحان انسان کہے، چاہے کریہ الصوت یعنی بدصورت آواز والا۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ کے معنی میں کوئی فرق نہیں آتا، چاہے کوئی خوش الحان کہے، چاہے بد آواز۔
لیکن جس وقت انسان اللہ اکبر کو کسی خوش الحان سے سنتا ہے، اس کے دل پر کسی کریہ صوت کے مقابلے میں ایک اور ہی قسم کا اثر ہوتا ہے۔ میں نے ایک مجلس میں دیکھا کہ ایک بوڑھا نعرہ لگاتا تھا، نہ جانے بیچارہ فالج زدہ تھا یا اس کی زبان نہیں تھی۔ کیا بات تھی کہ جب کوئی کلمہ کہنا چاہتا تھا، مثلاً صلوات بھیجنا چاہتا تھا، تو مضحکہ خیز انداز میں خود جھٹکا سا کھاتا تھا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، سبحان اللہ، اس کے علاوہ کیا کوئی اور شخص ایسا نہیں ہو سکتا جو صلوات کا نعرہ لگوائے؟ کیا ہمیں ایسے کاموں کے لیے نہایت مکروہ آواز والے لوگوں کو منتخب کرنا چاہیے؟ سعدی ایک قصہ سناتے ہیں، فلاں شہر میں ایک کریہ صوت مؤذن تھا، وہ کری آواز سے ہی اذان دیتا تھا۔ ایک بار دیکھا کہ اس کے لیے ایک یہودی تحفہ لے کر آیا اور کہنے لگا کہ آپ میرا یہ ناچیز تحفہ قبول فرمائیں گے؟ اس نے پوچھا کیوں؟ وہ بولا، آپ نے میرا ایک بہت بڑا کام کیا ہے۔ کیا کام؟ میں نے تو تمہارا کوئی کام نہیں کیا۔ وہ بولا، میری بیٹی ایک مدت سے اسلام کی طرف جھکاؤ رکھتی تھی، جب سے آپ نے اذان دینا شروع کیا ہے اور وہ آپ سے اللہ اکبر سن رہی ہے، اسلام سے قطعی بیزار ہو گئی ہے۔ اب میں آپ کے لیے یہ تحفہ لایا ہوں کیونکہ آپ نے یہ کام کیا ہے کہ میری بیٹی کو مسلمان نہیں ہونے دیا۔ یہ خود بھی ایک مسئلہ ہے۔ بو علی سینا بہت اچھی اور مزیدار باتیں کرتا ہے۔ مقامات العارفین میں اس بات میں کہ کسی انسان کے گرد لوگ کس وسیلے سے جمع ہو سکتے ہیں، وہ کچھ اسباب کا ذکر کرتا ہے، جن میں سے ایک بات یہ بتاتا ہے، اس وائز کی بات جو نہایت اعلیٰ درجے کا پاک اور پاک باز ہو۔ یہ بات جو ہم کہہ رہے ہیں تم اس وقت سمجھو گے کہ ہم ان میں سے بہت سی خصوصیات کے حامل نہیں ہیں۔ سب سے پہلے تو وائز کو پاک ہونا چاہیے۔ پھر کہتا ہے اس وائز کی آواز کا آہنگ اچھا ہو تاکہ سننے والے کے دل پر بہتر اثر کرے۔ وائز کی بات بلیغ ہو تاکہ اس کا اثر سننے والے کی روح تک پہنچے۔ وائز کی بات کی تاثیر میں بھی اس کا حلیہ بھی مؤثر ہوتا ہے۔ یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ سمجھ لیں کہ معنی کا ابلاغ خود ایک اہم بات ہے۔ اس میں وسیلے بھی ہیں، خصوصیات بھی ہیں، کیفیات بھی ہیں اور وسائل بھی ہیں جو پیام کو چاروں طرف عوام و خواص تک پہنچاتے اور پھیلاتے ہیں۔ اب ایک اور مسئلہ پیش کرتا ہوں، خود قرآن کس طرح پڑھنا چاہیے؟ قرآن یقیناً اذان نہیں ہے۔ اذان کے لیے تو ایک شخص مینار پر جاتا ہے اور اذان دیتا ہے۔ کہتے ہیں مؤذن کو خوش آواز ہونا چاہیے، لیکن قرآن کو تو سبھی پڑھتے ہیں۔ وہ سب لوگ جو اسے پڑھتے ہیں اس بات کے پابند ہیں کہ ان سے جہاں تک ہو سکے اچھی طرح پڑھیں۔ اس سے پڑھنے والے اور سننے والے دونوں کی روح پر بہتر اثر ہوتا ہے۔ قرآن میں اس ترتیل کے مسئلے پر کہا گیا ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ کہ تم جس وقت اس کے الفاظ ادا کرو تو انہیں اتنی جلدی نہ پڑھو کہ وہ ایک دوسرے سے چپک جائیں یا لپٹ جائیں، اور نہ انہیں اتنا آہستہ پڑھو، یعنی ان کے درمیان اتنا وقفہ دے کر پڑھو کہ ایک لفظ دوسرے لفظ سے بے تعلق ہو جائے۔ ان الفاظ کو یوں پڑھو جیسے یہ کچھ بتا رہے ہوں، اس طرح پڑھو جیسے تم اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہو۔ بقول صوفیہ، انسان کو قرآن ہمیشہ اس طرح پڑھنا چاہیے جیسے کہنے والا خدا ہے اور وہ خود مخاطب ہے، وہ خود براہ راست خدا سے سن اور سمجھ رہا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، میرے باپ نے مجھ سے ایسی بات کہی ہے جس نے میری قسمت پر غیر معمولی اثر ڈالا ہے۔ وہ کہتے ہیں، ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا قرآن پڑھ رہا تھا۔ میرے والد میرے کمرے کے آگے سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے مجھے مخاطب کر کے کہا، محمد اقبال، قرآن کو اس طرح پڑھ جیسے یہ خود تجھ پر نازل ہو رہا ہے۔ میں اس وقت سے جب بھی قرآنی آیات کو لے کر ان کا مطالعہ کرتا ہوں، یہی فرض کر لیتا ہوں جیسے میرا خدا مجھ محمد اقبال سے بات کر رہا ہے۔ ایسی ہی اور بھی حدیثیں اسی مضمون کی ملتی ہیں اور یہ مانی ہوئی ہیں۔ ان کی مراد یہ ہے کہ قرآن کو بہت خوش الحانی سے پڑھا کرو، البتہ جو لحن، کھیل کود، ناچ، رنگ کے مناسب ہیں یا شہوت انگیز اور شہوت آلود ہیں، وہ ضرور حرام اور شرعاً ممنوع ہیں۔ ہر لحن انسان کی کسی نہ کسی ایک حالت سے مطابقت رکھتا ہے۔ شروع میں جب ہم مشہد میں طالب علم تھے، ایک بزرگ آقا سید محمد عرب نامی
قرآن کے قاری تھے۔ مرحوم آقا سید محمد عرب نہایت متدین انسان تھے اور مشہد کے تمام علماء ان کا احترام کرتے تھے۔ انہوں نے بہت سے شاگردوں کو قرآن قرأت کی تعلیم دی تھی۔ وہ قرآن کی دو طرح کی تعلیم دیتے تھے، ایک یہ کہ وہ علم قرأت کے قاعدے پڑھاتے تھے جو بدقسمتی سے ایران میں نہیں پڑھائے جاتے، البتہ عرب ممالک میں بالخصوص مصر میں رائج ہیں۔ دوسرے یہ کہ کچھ لحن انہیں آتے تھے جن کے رسمی نام بھی ہیں، جن کی تعلیم وہ مسجد گوہر شاد میں دیا کرتے تھے۔ ان دنوں جتنے لحن تھے ان کے نام موسیقی کے لحن کے ناموں سے ملتے جلتے تھے، لیکن وہ قرآنی تھے۔ ان کے شاگرد یہ نازک اور لطیف قرآنی لحن سیکھتے تھے۔ یہ خود ایک اہم بات ہے اور ایسا بھی ہونا چاہیے۔ یہ لحن قبول کرنا قرآن کا ایک معجزہ ہے، اور وہ بھی شہوانی لحن نہیں بلکہ معنوی اور روحانی لحن، جس کے متعلق کسی ماہر فن کو اظہار خیال کرنا چاہیے۔ عبدالباسط کا قرآن تمام اسلامی ممالک میں اس قدر کیوں پھیل گیا؟ اس لیے کہ عبدالباسط بلند آواز اور لحن سے اور طرح طرح کی قراتیں اور لحن سمجھ کر اور یہ پہچان کر کہ کس سورہ کو کس لحن سے پڑھنا چاہیے پڑھتا۔ مثلا یہ کہ سورہ شمس یا سورہ والضحیٰ کو کس لحن سے پڑھنا مناسب ہے۔ بہت سے ائمہ اطہار من جملہ حضرت امام سجاد علیہ السلام اور حضرت باقر علیہ السلام کے متعلق یہ حدیث ملتی ہے کہ جس وقت یہ قرآن پڑھتے تھے تو ایسی اونچی اور دل فریب آواز اور لحن سے پڑھتے تھے کہ ان کی آواز گلی تک پہنچتی تھی۔ چنانچہ جو شخص اس گلی سے گزرتا تھا وہیں کھڑا ہو جاتا تھا۔ اس طرح جب تک امام اپنے گھر میں قرآن کو خوش الحانی سے پڑھتے رہتے تھے، آپ کے دروازے پر لوگوں کا ایک ہجوم کھڑا ہو جاتا تھا اور راستہ بند ہو جاتا تھا۔ یہاں تک لکھا ہے کہ بہشتی پرانے زمانے میں یہ معمول تھا کہ لوگ کندھوں پر مشکیں رکھے کنووں سے پانی کھینچ کھینچ کر گھروں میں پہنچاتے تھے۔ مدینے میں صرف کنویں تھے، نہر نہیں تھی۔ اب بھی نہر نہیں ہے، زیادہ ہو جاتے تھے۔ جس وقت وہ کندھوں پر مشکیں رکھے امام علیہ السلام کے گھر سے گزرتے تھے تو امام علیہ السلام کی آواز سنتے ہیں۔ ان کے پیروں میں طاقت نہیں رہتی تھی اور وہ تھم جاتے تھے، اور بہشتی کندھوں پر بھری ہوئی مشکیں رکھے رکھے اس وقت تک قرآن سنتے رہتے تھے جب تک امام علیہ السلام کی قرآن خوانی ختم نہیں ہو جاتی تھی۔ امام علیہ السلام یہ پیام کس طرح پہنچاتے تھے؟ پیام الہی پہنچانے کے لیے شرعاً جائز وسائل استعمال کرتے تھے۔ امام علیہ السلام بہت دلکش آواز سے قرآن خوانی کیوں کرتے تھے؟ وہ اسی وسیلے سے تبلیغ کرنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ قرآن کو اسی وسیلے سے لوگوں تک پہنچائیں۔ اسلام کے سلسلے میں جس وقت انسان شعر پر غور کرتا ہے تو اسے عجیب و غریب باتیں نظر آتی ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعر کے خلاف بھی تھے اور شعر کی ترویج بھی کرتے تھے۔ ایسے شعروں کے خلاف رہتے تھے جو آج کی اصطلاح میں پابند یا ذمہ دار نہیں ہوتے تھے، یعنی ایسے شعر جو کوئی مقصد نہیں رکھتے ہوں، صرف تخیل ہوتا ہے، جوش پیدا کر دیتے ہیں، جھوٹ کے انبار ہوتے ہیں۔ مثلا کوئی شخص توصیفی شعر کہتا تھا، فلاں نیزہ ایسا تھا یا اس کا گھوڑا ویسا تھا، یا معشوق کی زلف کی تعریف میں شعر کہتا تھا، یا کسی کی ہجو اور کسی کی مدح کرتا تھا، صرف اس لیے کہ اس سے رقم اینٹھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے شعر کی سختی سے مخالفت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، غلاظت بھرا ہوا انسان کا پیٹ اس سے بہتر ہے کہ اس میں فضول شعر بھرے ہوئے ہوں۔ لیکن پھر فرمایا، لیکن میں ہر شعر کے لیے یہ بات نہیں کہتا، کیونکہ بعض شعر حکمتوں اور حقیقتوں سے بھرے ہوتے ہیں۔ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور میں کتنے ہی شاعر تھے۔ ان میں ایک حسان بن ثابت ہیں۔ دونوں قسم کے شعروں کو نہ صرف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں ہی الگ کیا گیا تھا بلکہ قرآن نے بھی ان میں تفریق کی ہے۔ ایسے بھی شاعر تھے جن کی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ائمہ اطہار علیہ السلام ہمت افزائی فرمایا کرتے تھے، لیکن وہ کس قسم کے شاعر تھے؟
وہ ایسے شاعر تھے جو اسلام کا پیام اور اسلام کی باتیں شعر کے دلکش لباس میں لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ اس میں شک نہیں کہ جو کام شعر کر جاتا ہے نثر نہیں کر سکتی، اسی لیے کہ شعر نثر سے زیادہ دل پذیر ہوتا ہے۔ شعر میں وزن ہوتا ہے، قافیہ ہوتا ہے، آہنگ ہوتا ہے۔ لوگوں کے ذہن شعر کو یاد کرنے اور یاد رکھنے کے لیے آمادہ رہتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسان بن ثابت سے، جو خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درگاہ کا شاعر تھا، فرمایا، روح القدس کی طرف سے تمہاری تائید اس وقت تک جاری رہے گی جب تک تم جس راہ پر چل رہے ہو چلتے رہو گے اور اس سے نہیں ہٹو گے، جب تک تم حقیقت اور سچائی کا دفاع کرتے رہو گے، جب تک ہمارے اہل بیت علیہم السلام کا دفاع کرتے رہو گے۔ ایک شاعر کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ ائمہ علیہم السلام کے زمانے کے شعراء نے کیسی کیسی خدمتیں انجام دی ہیں۔ تاریخ اسلام میں عربی اور فارسی زبانوں میں حماسی اور توحیدی اشعار موجود ہیں، بلکہ اور زبانوں میں جیسے ترکی اور اردو میں بھی ہیں۔ عربی اور فارسی زبانوں میں پند و موعظت سے متعلق غیر معمولی اشعار ہیں۔ یہ اسلامی کلچر کا نتیجہ ہیں۔ جو اثر شعر میں ہوتا ہے وہ نثر نہیں کر سکتی۔ نہج البلاغہ کی حیرت انگیز بات یہی ہے کہ نثر ہے لیکن اتنی فصیح اور دلکش ہے کہ شعر سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ آپ فارسی نثر کا کوئی ایک صفحہ بھی ایسا پیش نہیں کر سکتے جو سعدی کے شعر کے ایک صفحے کے برابر ہو سکے، حالانکہ فارسی زبان میں عمدہ نثریت بہت زیادہ ہے، جیسے خواجہ عبداللہ انصاری کے کلمات قصار، مختصر کلمات یا سعدی کی نثر۔ مولانا رومی کی اس قدر شعری توانائی کے باوجود جب آپ ان کی وعظ کی مجلسوں میں جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا وہاں کچھ بھی نہیں ہے، یعنی انہوں نے جو کچھ نثر میں کہا ہے وہ کچھ بھی وقع نہیں ہے۔ عربی زبان میں بھی ایسی نثر نہیں ملتی جس میں نہج البلاغہ کسی غیر معمولی قوت پائی جاتی ہو۔ شعر نے اپنے قالب میں بہت کام کیا ہے اور بہت کام کر سکتا ہے۔ شعر بہت برا بھی ہو سکتا ہے اور اچھا بھی ہو سکتا ہے۔ حکمت پر شعر، توحید پر شعر، معاد پر شعر، نبوت پر شعر، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نعتیہ شعر، ائمہ اطہار پر تعریفی شعر، قرآن کے بارے میں شعر، مرثیے اور رضا کے شعر، بشرط یہ کہ ائمہ اطہار علیہم السلام کے زمانے کے اشعار کی طرح اچھے ہوں، بہت اثر آفرین ہو سکتے ہیں۔ میں نے کسی وقت اپنی تقریروں میں کہا تھا کہ ان مرثیوں میں جو کمیت یا خزائی کہتے تھے اور ان مرثیوں میں جو آخری زمانوں میں جوہری اور محتشم جیسوں نے کہے ہیں، بہت فرق ہے۔ ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پہلے بہت سبق آموز ہیں اور یہ سبق آموز نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے بعض تو حقیقت میں مضر ہیں۔ علامہ اقبال واقعی ایک گراں قدر اسکالر ہیں۔ وہ ایسے شخص ہیں جس نے اسلام کا پیام پہنچانے کا کام اپنے ذمے لیا اور اپنے مقصد کے حصول کی خاطر ہر اچھا اور شرعاً جائز وسیلہ استعمال کیا۔ اس نے جو وسائل استعمال کیے ان میں سے ایک وسیلہ شعر کا ہے۔ فارسی زبان کے شاعروں میں خاص طور پر آخری زمانوں میں مقصد کے نقطہ نظر سے بلا شبہ اقبال کسی شاعری نہیں ملتی۔ اگر شعر شاعر کے حصول مقصد کا وسیلہ ہو تو پھر اس کی کوئی نظیر نہیں ہو سکتی۔ اقبال کو چونکہ سرود بزمیہ شعر کہنا تھا اس لیے سرود کہتا تھا۔ اس غیر معمولی سرود کا جو عربی میں ترجمہ ہوا ہے اسے اس نے اردو میں کہا ہے۔ پچھلے برسوں میں آقا سید محمد علی سفیر نے اس سرود کا فارسی میں ترجمہ کیا تھا جو حسینیہ ارشاد میں سنایا جاتا تھا۔ کتنا عمدہ اور نفیس تھا۔ میں خود یہ سرود سن کر رویا ہوں اور میں نے بارہا دوسروں کو بھی روتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم سرود سے کیوں نہ کام لیں؟ یہ بھی وسیلہ ہے۔ آج وسیلے سے غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ آج کے نئے زمانے میں ایسے ایسے وسیلے ایجاد ہو گئے ہیں جو پہلے زمانے میں نہیں تھے۔ ہمیں صرف قدیم وسیلوں کو کافی نہیں سمجھنا چاہیے، صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سا وسیلہ شرعاً جائز ہے اور کون سا ناجائز۔ خود امام حسین علیہ السلام حالات و واقعات کی اس گرما گرمی میں بھی
جو وسیلہ بھی ممکن ہوتا تھا اسے اپنا پیام اور اسلام کا پیام پہنچانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ مکہ سے کربلا تک کے سفر میں اور کربلا پہنچنے کے وقت سے شہادت تک حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو تقریریں فرمائی ہیں وہ غیر معمولی طور پر جوش، ولولہ انگیز، جذباتی اور غیر معمولی طور پر دلکش، فصیح اور بلیغ ہیں۔ جس فرد واحد کی تقریریں امیر المومنین علیہ السلام کی تقریروں کا مقابلہ کر سکتی ہیں وہ حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں، بلکہ بعضوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی روز عاشور کی تقریریں حضرت امیر علیہ السلام کی تقریروں سے برتر ہیں۔ آپ جس وقت مکہ سے نکلنا چاہتے ہیں دیکھیے اپنا مقصد اور مدعا کتنی عمدہ زبان اور کتنی دلکشی اور فصاحت سے بیان فرماتے ہیں۔ ان خوبیوں کو سمجھنے کے لیے جو قرآن مجید، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمات، ائمہ اطہار کے کلمات، دعاؤں اور تقریروں میں ملتی ہیں، عربی زبان سے بخوبی واقفیت درکار ہے۔ فارسی ترجمے میں ان کا مفہوم جیسا کہ چاہیے ادا نہیں ہو پاتا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، موت انسان کی گردن کی زینت ہے۔ موت اسی طرح انسان کی زیب و زینت اور فخر و ناز کا سبب ہے جس طرح کسی دوشیزہ کے لیے گلو بند۔ اے لوگوں، میں نے ہر شے کو نظر انداز کر دیا ہے، میں جان دینے والا عاشق ہوں، میں اپنے بزرگواروں کے دیدار کا عاشق ہوں، جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے دیدار کے عاشق تھے۔ اس کے بعد اپنا یہ اطمینان قلب ظاہر کرنے کے لیے کہ میرا مستقبل تابناک ہے، اور لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ مبادا تم یہ سمجھ بیٹھو کہ میں اس دنیا کی ظاہری کامیابی حاصل کرنے کی امید میں جا رہا ہوں، نہیں بلکہ میں اپنے مستقبل کو اس طرح جانتا ہوں جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اس صحرا میں بیابانی بھیڑیے اور بھیڑیوں جیسے انسان میرا جوڑ جوڑ الگ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم اہل بیت علیہ السلام اس چیز سے راضی ہیں جس سے خدا راضی ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جو خدا نے مقرر کر دیا ہے، یہ وہ راستہ ہے جسے خدا نے پسند کیا ہے، تو ہم بھی اسی راہ کا انتخاب کرتے ہیں۔ خدا کی رضا ہماری رضا ہے، صرف 3-4 خط سے زیادہ نہیں ہے، لیکن ایک پوری کتاب سے زیادہ طاقت اور اثر بخشتے ہیں۔ آخر میں جب لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں اور تم سے کیا چاہتا ہوں، تو فرماتے ہیں، جو ہمارے راستے میں اپنے دل کا خون دینے پر آمادہ ہے، جس نے اپنے خدا سے ملاقات کا پکا ارادہ کر لیا ہے، تیار رہے، ہم کل صبح کوچ کریں گے۔ عاشور کی رات کو ہم دل پذیر، عمدہ اور اونچی اونچی آوازیں اور قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں، ایسی ایسی گنگناہٹیں اور شور سنتے ہیں جو دشمن کے دل پر بھی اثر کرتے ہیں اور انہیں اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ میں نے کل رات کو عرض کیا تھا کہ مدینے سے جو اصحاب حضرت علیہ السلام کے ہمراہ آئے تھے ان کی تعداد بہت کم تھی، شاید 20 اشخاص بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ ایک جماعت راستے میں ہی الگ ہو کر چلی گئی تھی۔ آخر 72 افراد میں سے بہت سے ایسے تھے جو کربلا میں ہی آ کر آپ سے ملے تھے، اور پھر ان میں سے بہت سے ایسے بھی تھے جو عمر ابن سعد کے لشکر سے الگ ہو کر حضرت امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے۔ ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے کہ جب اس خیمے سے گزر رہے تھے تو عمدہ اور دلکش زمزمے کی آواز سنتے تھے، قرآن کی تلاوت، خدا کی تسبیح، رکوع اور سجدے کا ذکر، سورہ حمد کی اور دوسرے سوروں کی آواز۔ یہ آواز انہیں موہتی اور مدہوش کر دیتی تھی۔
یعنی حضرت ابا عبداللہ اور آپ علیہ السلام کے اصحاب جس قسم کے وسیلے کا استعمال بہتر طور پر ہو سکتا تھا کر لیتے تھے، یہاں تک کہ ہم ان باقی وسائل کو دیکھتے ہیں جو حضرت امام حسین علیہ السلام نے صحرائے کربلا میں استعمال کیے تھے۔ آپ علیہ السلام نے خود مناظر اس طرح ترتیب دیے تھے جیسے کوئی تاریخی نمائش لگا دی ہو، جو تاریخ کو جھنجھوڑ کر رکھ دینے والی نمائش کی صورت میں قیامت تک باقی رہے گی۔ لکھا ہے کہ جب تک اصحاب زندہ رہے، جب تک ان میں ایک شخص بھی باقی رہا، انہوں نے اس کا موقع ہی نہیں دیا بلکہ منظور ہی نہیں کیا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہم السلام میں سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے خاندان کا ان کے بیٹوں، بھتیجوں، بھائیوں اور چچیرے بھائیوں میں سے کوئی ایک شخص بھی میدان جنگ میں چلا جائے۔ وہ کہتے تھے، آقا ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم اپنا فریضہ ادا کریں، جب ہم مارے جائیں تب آپ دیکھ لیجئے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہ السلام انتظار میں تھے کہ ان کی باری آئے۔ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کا آخری شخص شہید ہوا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے جوانوں میں اچانک ولولہ اٹھا، سب اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ لکھا ہے انہوں نے ایک دوسرے کو وداع کرنا، ایک دوسرے کو خدا حافظ کہنا، گلے ملنا اور ایک دوسرے کو بوسے دینا شروع کر دیا۔ اہل بیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوانوں سے جو پہلا جوان اجازت حاصل کرنے میں کامیاب ہوا وہ امام حسین علیہ السلام کے جوان اور رشید بیٹے حضرت علی اکبر علیہ السلام تھے، جن کے متعلق خود امام حسین علیہ السلام نے گواہی دی ہے کہ وہ جسم، صورت، اخلاق و عادات اور گفتگو میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے جلتے تھے۔ بات کرتے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بول رہے ہیں۔ صورت، شکل اور چال ڈھال میں اس قدر مشابہ تھے کہ خود امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے خدا تو خود جانتا ہے کہ میں جس وقت اپنے جد بزرگوار پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا تھا تو اس جوان کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکمل عکس تھے۔ یہ جوان باپ کے پاس آیا، بولا، بابا جان مجھے جہاد کی اجازت دیجیے۔ بہت سے اصحاب خصوصاً جوانوں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ جب اجازت لینے حضرت کی خدمت میں آتے تھے تو حضرت کسی نہ کسی طرح کا عذر یا تاخیر کر دیا کرتے تھے، جیسا کہ آپ نے حضرت قاسم علیہ السلام کے واقعے میں بار بار سنا ہوگا۔ لیکن جس وقت جناب علی اکبر علیہ السلام آتے ہیں اور میدان جنگ کی اجازت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ صرف اپنا سر جھکا دیتے ہیں اور جوان میدان کو روانہ ہو جاتا ہے۔ لکھا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی نیم باز آنکھوں سے، جیسی کہ غنودگی میں ہوتی ہیں، جناب علی اکبر علیہ السلام کو یوں دیکھا جیسے کوئی مایوس شخص اپنے جوان کو دیکھتا ہے۔ آپ نے اپنی مایوس نگاہوں سے اپنے جوان کو دیکھا، چند قدم ان کے پیچھے پیچھے گئے۔ اس وقت فرمایا، اے خدا تو گواہ رہنا کہ ان ظالموں سے لڑنے کے لیے وہ جوان جا رہا ہے جو سب لوگوں سے زیادہ بہتر ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم شکل ہے۔ ایک جملہ عمر ابن سعد سے بھی فرمایا، اتنی بلند آواز سے کہا کہ عمر ابن سعد نے بھی سنا، خدا تیری نسل قطع کرے جس طرح تو نے اس فرزند سے میری نسل قطع کی۔ امام حسین علیہ السلام کی اس دعا کے بعد 2-3 سال سے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ مختار نے عمر ابن سعد کو قتل کر دیا۔
اس کے بعد عمر ابن سعد کا بیٹا اپنے باپ کی سفارش اور جان بخشی کے لیے مختار کے دربار میں پہنچا۔ مختار کے دربار میں عمر ابن سعد کا سر اس طرح لائے تھے کہ اس پر ایک کپڑا ڈھانک کر مختار کے سامنے رکھ دیا تھا۔ اب اس کا بیٹا باپ کی جان بخشی کے لیے پہنچا تو اس سے پوچھا گیا کہ کیا تو اس سر کو جو یہاں رکھا ہوا ہے پہچانتا ہے؟ جیسے ہی وہ کپڑا ہٹایا تو اس نے دیکھا کہ اس کے باپ کا سر ہے، ایک دم اپنی جگہ سے بھاگا۔ مختار نے حکم دیا اسے بھی باپ کے ہمراہ روانہ کر دو۔ تو جس وقت حضرت علی اکبر علیہ السلام میدان میں جا رہے تھے یہ منظر تھا۔ مورخین کا اتفاق ہے کہ جناب علی اکبر علیہ السلام نے نہایت بہادری اور بے مثال سرفروشی سے جنگ کی۔ جب بہت زیادہ لڑ چکے تھے تو اپنے پدر بزرگوار کی خدمت میں واپس آئے۔ اب یہ ایک تاریخی معمہ ہے کہ آپ کا کیا مقصد تھا اور آپ کس لیے آئے تھے۔ عرض کیا بابا جان پیاس مجھے مارے ڈالتی ہے، ان ہتھیاروں کے بوجھ نے مجھے بہت تھکا دیا ہے، اگر ذرا سا پانی میرے حلق میں پہنچ جائے تو جسم میں جان آ جائے اور میں پھر جا کر لڑوں۔ اس بات نے باپ کو تڑپا دیا۔ وہ فرماتے ہیں میرے بیٹے دیکھ لو میرا منہ تمہارے منہ سے زیادہ خشک ہے، البتہ میں تم سے یہ وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ تم اپنے جد بزرگوار پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے پانی پیو گے۔ یہ جوان میدان کو واپس جاتا ہے اور پھر لڑتا ہے۔ حمید بن مسلم نام کا ایک شخص جسے اصطلاح میں راوی حدیث کہتے ہیں، وہ کربلا کے میدان میں بطور خبر نگار یعنی رپورٹر رہا ہے، لیکن وہ لڑائی میں شریک نہیں تھا۔ اس نے بہت سے واقعات لکھے ہیں۔ وہ کہتا ہے میرے پاس ایک شخص تھا جس وقت حضرت علی اکبر علیہ السلام حملہ کرتے تھے تو ان کے سامنے سے لوگ بھاگ جاتے تھے۔ وہ شخص ناراض ہوتا تھا، خود بھی بہادر آدمی تھا۔ کہنے لگا میں قسم کھاتا ہوں کہ اگر یہ جوان میرے پاس سے گزرا تو میں اس کے باپ کے دل پر اس کا داغ ضرور لگاؤں گا۔ میں نے اس سے کہا تجھے کیا مطلب، جانے بھی دے اور آخر لوگ اسے مار ہی ڈالیں گے۔ اس نے کہا نہیں۔ جیسے ہی جناب علی اکبر اس کے نزدیک سے گزرے اس نے ان پر بے خبری میں اچانک حملہ کر دیا اور اس قوت سے جناب علی اکبر علیہ السلام کو نیزہ مارا کہ پھر ان میں طاقت نہیں رہی اور انہوں نے اپنے ہاتھ گھوڑے کی گردن میں ڈال دیے، اور چونکہ اپنا توازن قائم نہیں رکھ سکتے تھے اس لیے فریاد کی بابا جان میں اس وقت اپنے جد کو اپنی باطنی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں اور پانی پی رہا ہوں۔ گھوڑا جناب علی اکبر کو دشمنوں کے لشکر میں لے گیا۔ وہ گھوڑا جس گھوڑے پر واقعی کوئی سوار نہیں تھا وہ لوگوں کے درمیان چلا گیا۔ یہاں ایک عجیب جملہ لکھا ہے فاحتملہ الفرس الی عسکر الاعداء فقطعوہ بسیوفہم اربا اربا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔